محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
بلند ترین صلوات پڑھیں اور محمد پڑھیں. حسین مظلوم کربلا ماتمداران غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام. عزیزو، آپ کے علم میں ہے کہ بمناسبت شہادت جناب امین کائنات جس خمسہ مجالس کا آغاز ہوا ہے کہ الحمدللہ آج اس سلسلے کی دوسری مجلس ہے، اور خدائے حسین آپ تمامی مومنین کا اور تمامی عزادار کا اور تمام مولا کے چاہنے والوں کا اللہ بھلا کرے اور آپ کی ساری مرادیں اور طفیل امام حسین علیہ السلام اللہ پوری کرے. اس لیے کہ ہم اور آپ اپنے شیعہ ہونے کا حق ادا یوں ہی کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے ائمہ کی خوشیوں میں خوش ہوں اور ان کے غم میں غمگین ہوں. یہ شب ضربت کی مجلس ہے. میں تمام مولا کے چاہنے والوں کی خدمت میں پرسہ دے رہا ہوں، اور آپ تمام ہی حضرات کی طرف سے اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں پرسہ پیش کر رہا ہوں. ایک اور صلوات پڑھیں اور محمد پڑھیں. عزیزان گرامی، میں نے گزشتہ روز اور گزشتہ شب خمسہ مجالس کے لیے جس موضوع کا آغاز کیا تھا وہ موضوع آپ کے ذہن عالی میں محفوظ ہوگا. میں نے ایک مختصر سا لفظ سبقت کے اوپر گفتگو شروع کی. سبقت عربی لفظ ہے، مگر سبقت کا استعمال اردو زبان میں بھی ہوتا ہے. سبقت کے لفظ کی پیرائی اور پیرائی وہ ہے کہ اس لفظ کے اندر اتنی وسعت ہے اور اتنی جاذبیت ہے کہ یہ سبقت قرآن مجید میں احسن طریقے سے نازل ہوا ہے، اور باقاعدہ اللہ نے اس لفظ پہ بھی گفتگو کی ہے. سبقت کہتے ہیں پہل کرنے کو، سبقت کہتے ہیں اقدام کرنے کو، سبقت کہتے ہیں قدم بڑھانے کو، سبقت کہتے ہیں بنیاد رکھنے کو، سبقت کہتے ہیں ایجاد کرنے کو، سبقت کہتے ہیں آگے آنے کو، سبقت کہتے ہیں میدان عمل میں پیش آنے کو، سبقت کہتے ہیں سر فہرست ہونے کو. اب اللہ اسی لفظ کو اور اسی عنوان پر قرآن مجید میں آیت بھیج کے کہہ رہا ہے والسابقون السابقون، وہ سبقت کرنے والے، وہ پہل کرنے والے، وہ میدان عمل میں آگے آنے والے، وہ اقدام کرنے والے، وہ سر فہرست رہنے والے، وہ پیش ہونے والے. اللہ کہہ رہا اولئک المقربون، وہی تو اللہ کے قریبی ہیں. خالی قریبی نہیں کہا، ایک تحفہ انہیں اور دیا. ارشاد ہوا فی جنات النعیم، وہ اللہ کے قریبی بھی ہیں، وہ جنت نعیم کے مستحق بھی ہیں. اب جہاں تک اگر مجمع آبادہ ہے تو یہیں سے آپ کی تمام تر ذہنی وسعتوں کا امتحان بھی ہے، اور اگلی کڑی کے لیے یہیں سے آغاز بھی ہے. دیکھیں اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا کہ وہ سبقت کرنے والے، وہ پہل کرنے والے، وہ اللہ کے قریبی ہیں، وہ جنتی ہیں. تو اب سوال آپ پلٹ کے پوچھئے کہ جنتی کون؟ تو قرآن کے اکارڈنگ جو سبقت کر گیا. اللہ کا قریبی کون؟ قرآن کے اکارڈنگ جو سبقت کر گیا. اس کا مطلب قرآن کے جو پہل کر گیا وہ اللہ کا قریبی ہے، جو سبقت کر گیا وہ جنتی ہے. تو جنتی کون؟ جو پہل کر جائے. اللہ کا قریبی کون؟ جو سبقت کر جائے. اب بات یہاں تک پہنچ گئی. اب آئیے میرے ساتھ میرے بزرگ بیٹھے یہیں سے آپ کی عدالت میں سماعتوں کی ایک جملہ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ خدائے تعالیٰ نے لفظ سبقت کہا ہے، یہ نہیں کہا ہے کہ کس میدان میں سبقت. لیکن سنیے گا، اللہ نے صرف سبقت کہا ہے کہ وہ جو سبقت کر گئے وہ قریبی، وہ جو پہل کر گئے وہ اللہ کے قریبی و جنتی. تو سوال یہ ہے کہ سبقت دو حصوں سے خالی نہیں. لیکن آج کی مجلس کا لطف جواب یہی ہے، یہیں سے آپ چھوڑ جائیں. سبقت پہل کسی
जन्नती और करीबी वो है कि जो पहल कर जाए। अब ये कौन बताए कि पहल अच्छाइयों में हो कि बुराइयों में हो? भाई पहल कौन बताए कि अच्छाइयों में पहल करने वाला अल्लाह का करीबी है, अच्छाइयों में पहल करने वाला जन्नती है, या बुराइयों में पहल करने वाला? क्योंकि आयत में कोई लफ्ज तो आया नहीं, आयत में सिर्फ पहल आया है, आयत में सिर्फ सबकत आया है, आयत में सिर्फ आगे आना आया है, आयत में सिर्फ पेश पेश रहना आया है, आयत में फ्रंट लाइन में दिखना आया है, आयत में अहकाम करना आया है, आयत में सामने रहना आया है। तो भैया ये कैसे तय हो कि अच्छाइयों में पहल करने वाला जन्नती है या बुराइयों में पहल करने वाला जन्नती है? ए भैया ये कैसे तय किया जाए कि नेकियों में पहल करने वाला जन्नती है या बुराइयों में पहल करने वाला जन्नती है? लिहाजा अगर मैं खाली अपने मसलक की किताब पढ़ूं तो हो सकता गैरों को इतराज होगा, ये घर की बात है। लिहाजा आइए मैं जरा सा तफसीर का सहारा लूं। अल्हम्दुलिल्लाह इस आयत के ज़ेल में जितनी भी तफसीर लिखी गई तो हर एक ने इस तफसीर में एक ही जुमला लिखा का वो क्या या साबिकून से मुराद है साबिकूना बिल खैरात। पता नहीं भारी हो रही क्या गुफ्तगू, मैं इससे ज्यादा मैं क्या हल्की कर सकता हूँ? भाई आयतों में, इस आयतों की तफसीर में लफ्ज़ सबकत की जो तफसीर आई है, जो इस सबकत के ऊपर डिटेल्स आई है, जो इस सबकत की तस्रीह आई है, जो इसकी सराहत आई है, वो ये आई है कि साबिकूना बिल खैरात। इसका मतलब इस सबकत से मुराद बुराइयों में पहल करने वाला नहीं है, बल्कि नेकियों में पहल करने वाला। साबिकूना बिल खैरात। अच्छा चलिए आप जुड़ेंगे, आप यहाँ से थोड़ा सा और वाज़ेह हो जाए। लिए इनकी किताब में, उनकी किताब में, उनकी किताब में, छोटे भाई की किताब में, बड़े भाई की किताब में, हर भाई की किताब में, सबकी तफसीर में कोई इख्तलाफी मुद्दा नहीं, कोई इख्तलाफी मसला नहीं, कोई ऐसा पॉइंट नहीं कि किसी को दिक्कत हो। सामने सामने सबके यहाँ है कि यहाँ जो सबकत है ना, इस सबकत से मुराद है कि नेकियों में सबकत करना, अच्छाइयों में पहल करना। अब जरा तर्जुमा तफसीर के हवाले से किया जाए। अब अल्लाह कह रहा वस्साबिकून अस्साबिकून, वो जो अच्छाइयों में पहल कर गए, वो जो नेकियों में पहल कर गए, उलाइकल मुकर्रबून, वो अल्लाह के करीबी हैं, फी जन्नातिन नईम, वो जन्नत नईम जो मुस्तहिक है। तो जन्नत नईम का मुस्तहिक कौन का जो अच्छाइयों में पहल कर गया, अल्लाह का करीबी कौन का जो नेकियों में पहल कर गया। इसका मतलब ये हुआ कि बुराइयों में पहल करने वाला और है, नेकियों में पहल करने वाला और है। अरे आप अब भी न समझे, अरे अल्लाह हर पहल करने वालों को जन्नती और करीबी नहीं दे रहा है। करीबी वो होगा कि जो अच्छाइयों में पहल करे। अब दुनिया हमें बताए कि भाई अच्छा क्या है और बुरा क्या है, का क्या मतलब? खाली इतना बताओ कि नबी के साथ में डटे रहना ये अच्छाई है या छोड़ के चले जाना? मेरे साथ वाला लगाए नारे तकबीर, नारे रिसालत, हैदरी, बेहतरीन दुरूद शरीफ का नजराना इनायत करें। तो आप देखो गौर फरमाइए, अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमा कल हुआ था, आज जरा सा तफसीर का सहारा दिया है। तो तफसीरों ने बताया कि भैया बुराइयों में पहल करने वाला करीबी नहीं है, बुराइयों में आगे आने वाला जन्नती नहीं है। क्या सबके यहाँ ये है कि जो अच्छाइयों में पहल कर जाए, जो नेकियों में आगे आ जाए, जो नेकियों में सरे फेरिस रहे, जो नेकियों में पेश पेश रहे, जो नेकियों में अक़दाम करे, जो नेकियों में आगे आए, जो नेकियों में सबकत करे, जो नेकियों में पहल करे, वो है अल्लाह का करीबी, वो है जन्नती। तो ये मेरे भोले भाले मुसलमान भाइयों, हम लोगों के बाद में तय किया जाएगा कि जन्नत कौन जाएगा, अल्लाह की गुरबत किसे मिलेगी। चलो आओ पहले मिल बांट के ये तय कर लिया जाए कि इस्लाम में नेकियां क्या है। मुद्दा तो यही ना कि नेकियों में पहल करने वाला करीबी, नेकियों में पहल करने वाला जन्नती। तो हम लोग आपस में ये बाद में तय करेंगे कि तुम जन्नती के हम, तुम करीबी के हम, तुम जाओगे कि हम,
تمہیں قربت ہے کہ ہمیں یہ بعد میں طے ہوگا. اللہ کہے جو نیکیوں میں پہل کر جائے وہ ہوا قریبی, جو نیکیوں میں پہل کر جائے وہ جنتی. تو پہلے نیکیاں بتائی جائیں کہ نیکیاں ہیں کیا. تو اب جب پورے عالم اسلام کا گھر کھڑانا گیا تو سب کے یہاں نیکیوں کا انبار لگا ہے. سنیے گا ایک ایک بندے کی توجہ, ایک ایک بندے کی توجہ. قسم نیکیوں کا انبار لگا ہے. جس مسئلہ پہ پوچھے کیا ہے نیکیاں اسلام میں, کیا ہے نیکیاں اسلام میں, کیا ہے نیکیاں اسلام میں, تو الحمدللہ سب کے یہاں وہی نیکی جو ان کے یہاں نیکی, جو ان کے یہاں نیکی, جو ان کے یہاں نیکی. ہم نے کہا کیا ہے اسلام کی نیکیاں, تو انہوں نے نماز نیکی, روزہ نیکی, حج نیکی, زکات نیکی, خمس نیکی, امر بالمعروف نیکی, نہی عن المنکر نیکی, تولا نیکی, تبرع نیکی. الحمدللہ تقریباً سب کے یہاں بالکل میچ کر رہا ہے. یہ نیکی, وہ نیکی, غریب کو دینا نیکی, مسکین کو عطا کرنا نیکی, زکات دینا نیکی, فطرہ دینا نیکی, یتیم کی پرورش کرنا نیکی, غریب کو مال دے دینا نیکی. ارے صاحب عالم اسلام میں سب کے یہاں نیکی ہے. اچھا یہ ایسی نیکیاں ہیں کہ اس کا کوئی انکار بھی نہیں کر رہا ہے, سب کے یہاں نیکی ہے. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے, جو نیکیوں میں پہل کر گیا وہ اللہ کا قریبی ہے, وہ جنتی ہے. تو سب کے یہاں ساری نیکیاں میں نے آپ کو دکھا دی, مگر ان مسلمانوں کی نیکیوں میں ایک نیکی ایسی بھی ہے جو خالی مسلمانوں میں نہیں, ہندوؤں میں بھی ہے, کرسچینٹی میں بھی ہے, یہودیزم میں بھی ہے, سارے طبقوں میں بھی ہے, سارے سماج میں بھی ہے. میں بتاؤں نیکی کون سی ہے, سنیے گا, خالی مسلمانوں کی بات نہیں, ہر طبقے میں نیکی, ہر سماج میں نیکی, ہر دھرم میں نیکی, ہر مذہب میں نیکی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ بتائیے اگر سماج میں آپ کو کوئی یتیم نظر آئے تو اس یتیم کو اڈاپٹ کرنا یا اسے پال لینا یہ نیکی ہے کہ برائی ہے؟ سارا مجمع مل کے بتائے کہ اگر ہمیں سماج میں کوئی یتیم بچہ نظر آئے, کوئی بے آسرا نظر آئے, تو بے آسرے کو سہارا دینا یہ نیکی ہے کہ برائی؟ یتیم پالنا نیکی ہے کہ برائی؟ یتیم کو اڈاپٹ کرنا نیکی ہے کہ برائی؟ کسی یتیم کی پرورش کرنا یہ نیکی ہے کہ برائی؟ تو الحمدللہ ہر خطے سے آواز آئی, ہر فرقے سے آواز آئی, ہر مسلک سے آواز آئی. ارے صاحب یہ نیکی ہے, حسن عمل ہے, خیر عمل ہے, کار خیر ہے, ثواب ہے, نیکی ہے, نیکی ہے. مسلمانوں نے نیکی خالی تمہارے یہاں نہیں ہے, ہندوؤں میں بھی نیکی ہے. یتیم پالنا مسلمانوں میں بھی نیکی ہے, یہودیت میں بھی نیکی ہے, کرسچینٹی میں بھی نیکی ہے, ہر مذہب میں نیکی ہے, ہر دھرم میں نیکی ہے, ہر سماج میں نیکی ہے, ہر سوسائٹی میں نیکی ہے. تو ابھی تو خالی مسلمان کی بات نہیں, ہر ایک سب سماج کی نیکی ہے یتیم پالنا. یہی وجہ ہے کہ ہر ایک کے دفتر بنے ہیں, ہر ایک کے تنظیمیں بنی ہیں, ہر ایک کے ادارے بنے ہیں, ہر ایک کے باقاعدہ چیریٹی کھلی ہے. یتیم پالنے کی ہندوازم میں نیکی, مسلمانوں میں نیکی, یہودیوں میں نیکی, عیسائیوں میں نیکی, کرسچینٹی میں نیکی. اب سمجھ میں آیا کہ یہ نیکی ہر ایک کا نیکی ہے. تو اب میرا دل چاہتا ہے جب سارے سماج میں نیکی ہے تو اپنے بھولے بھالے مسلمانوں سے پوچھو آپ کیا کیا ہے, آپ کیا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا صاحب ہمارے یہاں بھی نیکی ہے. نیکی کا حسن عمل ہے, خیر عمل ہے, کار خیر ہے, ثواب کا کام ہے. میں نے کہا قرآن میں کوئی علامت ہے؟ ارے صاحب آیت موجود ہے یتیم کے سلسلے سے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. دیکھو یتیم کے اوپر قہر نہ لاؤ, پیغمبر کی حدیث ہے یتیم ملے تو دستے شفقت پھیر دو. ارے سبحان اللہ, تو سارے
यार इतने सही लोग हैं कि मैं नारा लगाऊं, कोई जवाब दे न दे, कोई बोले न बोले, मेरे नारे पे जवाब आए ना आए। ये जो टीनेज वाले होते हैं ना, ये भी सोचते हैं अभी मैं नारा लगाऊं, को बोले न बोले। अरे आपने फिर मजलिसी क्या सुनी? कि आपने अपने उलमा से, ज़ाकिरीन से नहीं सुना कि जब मजलिस इमाम हुसैन होती है तो उस मजलिस में खाली ये मरबानी आता, तो ये मरबानी आता। बाकायदा पैगंबर की हदीस है, मन आदा अय्यज़ुरा आदमा फी इल्मिही व इलामुहा फी तक़वाही व मूसा फी हैबतिही व यूसुफा फी ज़ौहिही व यूसुफा फी जमालिही व दाऊदा फी लहरिही फलयंज़ुर अला वजहि अली इब्न अबी तालिब। आपने क्या समझा कि मजलिसों में खाली एक बंदा नहीं आता, अंबिया आते हैं, औसिया आते हैं, मलाइका आते हैं। पैगंबर कहते जो शख्स बात का इरादा करे कि वो अली का जिक्र करे, तो पैगंबर ने फरमाया अली का जिक्र एक वक्त में आदम का इल्म है, नूह का तक़वा है, मूसा की हैबत है, ईसा का ज़ौक़ है, यूसुफ का जमाल है, दाऊद का लहर है, सुलेमान की सल्तनत है, अय्यूब का सब्र है। अरे आपको क्या लगता है मैं नारा लगाऊं कोई नहीं बोलेगा? अरे कोई ना बोले, उधर से आदम बोले मेरे इल्म का नारा, नूह बोले मेरे तक़वा का नारा, मूसा बोले मेरे हैबत का नारा, ईसा बोले मेरे ज़ौक़ का नारा, यूसुफ बोले मेरे जमाल का नारा, दाऊद बोले मेरे लहर का नारा, सुलेमान बोले मेरी सल्तनत का नारा, अय्यूब बोले मेरे सब्र का नारा, ईसा बोले मेरे आका का नारा, अबू ज़र बोले मेरे मौला का नारा, ज़हरा बोली मेरे शौहर का नारा, हसनैन बोले मेरे पापा का नारा, रसूल बोला मेरे वली का नारा, और अल्लाह बोला मेरे आली का नारा। क्या कह रहा है? हमारी इस जमीयत को, हमारे यंगस्टर्स को, हमारे नौजवान आलामी हजरात को, मवालियान हैदर कर्रार को एक लम्हे के लिए भी ये सोचनी नहीं चाहिए कि हम नारा लगाने कोई बोलेगा नहीं बोलेगा। अरे आपने क्या पता, इस नारे की अहमियत ये है कि ये नारा एहसास मर्दानगी का नारा है, ये नारा शराफत मर्दानगी का नारा है, ये नारा हमारे क़ुलूब व नज़र को तक़वीत बख्शता है। तो फिर उसका नाम लेने से क्यों कतराएं कि जिसने हर मैदान में हमें इज्जत बख्शी है। और फरमाया लिहाजा अली का नारा है शर्मा के नहीं, एहसास फख्र से लगाया करें। और पाकिस्तान में एक मकाम है कदम मौला, वहां पे सुन्नी आलिम दीन बहुत बड़ा नाम मौलाना इस्माइल मजलिस पढ़ रहे थे, और मजलिस में लबरेज से पूरी मजलिस मेरे मौला के फज़ाइल से, और उसी मजलिस में कोई आप जैसा अली का चाहने वाला, अली का दामन उल्फत पकड़ने वाला, अली अली नाम की माला जपने वाला, अली अली का फिल्म करने वाला, अली के फज़ाइल सुन के बेसाख्ता बोलने वाला बैठा हुआ था। मौलाना इस्माइल मजलिस पढ़ने जब जब देखो नारा हैदरी लगाता था। एक पढ़े लिखे साहब बैठे थे, उन्हें ये नारा जरा बाहर गुजर रहा था, उन्हें खड़े होकर कहा क्या मौलाना इस्माइल तुमने क्या रख बचा रखी है? ये दीवाने हैं, ये अजहर है, ये जाहिल है, ये होश में नहीं है, बेमहल नारा लगाते हैं, जब देखो अली अली करते हैं, ये दीवाने हैं, ये जाहिल है, ये होश में नहीं है। मौलाना इस्माइल की त्योरियों में पढ़ाया, उन्होंने कहा मियां इतना तो आज समझ में आया कि तू होश में रह के नहीं कर पा रहा। मगर सबकत अल्लाह ने कहा था कि भैया जो सबकत कर गया, पहल कर गया, वो मेरा करीबी वही जन्नती। लेकिन अल्लाह ने ये क्लियर नहीं किया कि कहाँ सबकत कर जाए, अच्छाइयों में कि बुराइयों में। तो
تو اس کو ثابت کرنے کے لیے تفاسیر آگے آئی. جب ہم نے سب کی تفسیریں دیکھی تو سب نے کہا سابقون بالخیرات، جو نیکیوں میں سبقت کر جائے وہ ہے اللہ کے قریبی، جو نیکیوں میں سبقت کر جائے وہ ہے جنتی. تو نیکیاں اسلام میں کیا ہیں؟ نماز نیکی، روزہ نیکی، حج نیکی، زکات نیکی. مگر یہ نیکیاں خالی آپ ہی تک ہیں. ایک نیکیاں تمہارے گھر میں اور ہے تو سب کے یہاں نیکی ہے. کہ وہ کیا؟ کہ وہ ہے یتیم پالنا. یہ خود سمجھے گا، وہ ہے یتیم پالنا، یعنی مسلمانوں میں یتیم پالنا نیکی، ہندوؤں میں یتیم کی کفالت نیکی، یہودیوں میں یتیم کی کفالت نیکی، عیسائیوں میں یتیم پالنا نیکی. اس کا مطلب یہ وہ نیکی ہے جو ہر سماج میں نیکی، ہر مذہب میں نیکی، ہر اقلیت میں نیکی، ہر اکثریت میں نیکی، ہر سوسائٹی میں نیکی، ہر مذہب میں نیکی، ہر فرد میں نیکی. تو اس کا مطلب یتیم پالنا نیکی ان کے یہاں بھی ہے، ان کے یہاں بھی ہے، ان کے یہاں بھی ہے. مگر جب مسلمانوں سے پوچھا تو کہنے لگے خیر عمل ہے، حسن عمل ہے، نیکی ہی نیکی ہے. تو مسلمانوں نے تمہارے قرآن میں یتیم پالنا نیکی، تمہاری حدیث میں یتیم پالنا نیکی. تو یہ بتاؤ اس نیکی کی بنیاد رکھنے والا کون؟ اس نیکی میں سبقت کرنے والا کون؟ اس نیکی میں پہل کرنے والا کون؟ اس نیکی میں آگے آنے والا کون؟ اب اگر خالی شیعہ کتاب پڑھیں تو لوگوں کو حیرانی ہوگی. لہذا ان کی کتاب پڑھیں کہ جس کو سب کو سکون ہو جائے. لہذا عالم اسلام کی بزرگ کتابیں، بھاری بھاری کتابیں جو سب کے لیے حجت ہے، وہ کتاب سنیے آپ. سنی شیعہ ساری کتابوں میں لکھا ہے، سنیے گا سب تک. کیا لکھا ہے؟ لکھا یہ ہے کہ ایک دن چاند کا ٹکڑا لیے ہوئے حضرت عبد المطلب اپنی انگنائی میں آئے اور آن کے اپنے چاند کو دیکھا اور دیکھ کے کہا میرے لال میں تمہاری کفالت کا انتظام کرنے لگ گیا ہوں. کہ کیسے؟ آواز عبد المطلب پوچھی اور کہا میرے سارے بیٹوں میرے پاس آؤ، تم بھی آؤ، تم بھی آؤ، تم بھی آؤ، تم بھی آؤ، سب آؤ. اپنے سارے بیٹوں کو جناب عبد المطلب نے بلایا. جب سارے آ کے کھڑے ہو گئے ابا کے سامنے تو ایک بچہ جناب عبد المطلب گویا ہوئے اور اپنے چاند کی طرف دیکھا اور اپنے پوتے سے کہا میرے لال محمد، میرے لال محمد، یہ سارے کے سارے تمہارے چچا ہیں، بڑے ابا ہیں. میرے لال ان میں سے جسے چاہو اسے اپنا کفیل چن لو. سنی شیعہ ساری کتاب حوالہ ہم دیں گے، ریفرنس ہم بتائیں گے، پیج نمبر ہم بتائیں گے. کسی میرے بھائی کو تکلیف ہو تو اس کے لیے اللہ اکبر. لیکن سیدھی سی بات یہ ہے کہ لکھا سب کی کتابوں میں ہے. کیا لکھا ہے؟ دادا نے اپنے پوتے سے کہا میرے لال محمد، یہ سارے کے سارے تمہارے چچا ہیں، بڑے ابا ہیں، ان میں سے جسے چاہو اسے اپنا کفیل چن لو. سنی شیعہ کتابیں گواہ ہیں کہ مصطفیٰ نے دادا کی آغوش چھوڑی اور ہمت کے آغوش ابو طالب سمیت آ لیا. پھر کیا ہوا؟ تو عمر کے آغوش ابو طالب سے ہم کنار ہو گئے. اتنے میں ابو طالب نے گود میں بھر لیا کسے؟ مصطفیٰ کو. میں نے پوچھا تاریخ سے یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ یہ کفالت ہے. تو کفالت کا سہرا ابو طالب کو سب نے مانا ہے. سمجھے گا؟ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں یتیم کی کفالت مسلمانوں کیا ہے؟ نیکی ہے، حسن عمل ہے، خیر عمل ہے. تو قرآن نے بتایا نیکی ہے، مصطفیٰ نے بتایا نیکی ہے. تو مجھے کہنے دو مسلمانوں، جس مصطفیٰ نے یتیم پالنا نیکی بتایا ہے تو اتنا بتاؤ جب وہ مصطفیٰ یتیم ہوا تو اس کی کفالت میں سبقت کرنے والا کون؟ سنی شیعہ ساری کتابوں نے لکھا کہ وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ جناب ابو طالب تھے جنہوں نے مصطفیٰ کو پالا، مصطفیٰ کو پروان چڑھایا، مصطفیٰ کو اپنی آغوش میں لیا، مصطفیٰ کی حفاظت کی. اب ایک جملہ اور سنتے جائیے. کیا کیا انہوں نے؟ مصطفیٰ کو پالا. مگر یہ بھی آپ دیکھیں سنی شیعہ کتابوں میں ہے کہ جناب ابو طالب نے خود مصطفیٰ نہیں چنا. جناب ابو طالب نے پالنے کے لیے کوئی بچہ نہیں چنا، بلکہ بچے نے اپنی پرورش کے لیے اپنا مربی
फेडरेशन की मजलिस में पढ़ा था, वो अभी भी अली चैनल को ये उसमें मौजूद होगा। अजीज आते गिरामी, तो जिसे आप खुद महसूस करें जैसे हम जैसे गुनहगार चुन लें तो हमारे पीर साहब हो जाए। आप पहुंच रही है, हम भैया जुमला बदल के कहे कि जैसे हमारे जैसे गुनहगार चुने वो तो हमारा खलीफा हो जाए, और जिसे अल्लाह का चुना हुआ चुने वो काफिर। जिसे मुस्तफा खुद चुने वो काफिर हो जाए। ये अजीब हैवानियत आलम इस्लाम में आ गई कि जिसने मुस्तफा को पाला उसे काफिर कर दिया। और कर रहे आप, लेकिन तारीखों ने बताया कि मुस्तकिल 9.5 साल तक अबू तालिब के दस्तरखान पे मुस्तफा खाते भी रहे पीते भी रहे। अब सुनिएगा ये तारीख, लेकिन तवज्जो खास गौर करिएगा। अजीज आने के रानी 9.5 साल तक अबू तालिब के दस्तरखान पर मुस्तफा खाते भी रहे पीते भी रहे। मगर आलम इस्लाम के एक तबके को अल्लाह ने कौन सी एनर्जी हो गई कि उसने सरकार अबू तालिब से दुश्मनी निकाली और लिखा कि माशाअल्लाह इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, ये मोमिन नहीं थे। लेकिन कल मैं इशारे में आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन जरा सा मौजू की मंजिल है, आप तक पहुंच जाए। लेकिन आप कलमा नहीं पढ़ा, मोमिन नहीं थे, कलमा नहीं पढ़ा, मोमिन नहीं थे, तो भैया मोमिन नहीं थे तो क्या थे? खुल के बताओ। सबने खुल के लिखा भी कि काफिर थे। ठीक, मुसलमानों अब बात सीधी सीधी होगी, लुपड़ी चुपड़ी वाला जमाना खत्म। बात ये कि रुपए में 2 अठन्नी, 50 उधर 50 इधर। अब सामने सामने की बात है, तुम कहते हो काफिर थे, हम कहते मोमिन थे। हमारे बीच तुम्हारे बीच फैसला करने के लिए न कोई मुफ्ती आएगा, न कोई आलिम आएगा, न कोई बीच का मौलवी आएगा। अल्लाह ने हमें किताब दी है, आओ उसी किताब से बात की जाए, हो सकता है कुछ रिजल्ट आ जाए। है आमादा इसको करने के सुलझाने के लिए? राजू भाई तो एक बुलंदतरीन सलवात पढ़े तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। लेकिन बाकायदा लिखा है कि साहब 9.5 साल तक सुन्नी शिया सब ने लिखा कि अबू तालिब के दस्तरखान पर मुस्तफा खाते भी रहे पीते भी रहे, सब ने लिखा है। एक तरफ तो आलम इस्लाम लिखता है खाते पीते रहे अबू तालिब के यहाँ, और दूसरी तरफ ऐसी एहसान फरामोशी कि लिख डाला के थे काफिर। तो कल की तारीख से आज, कल की मजलिस से आज की मजलिस का एक जुमला मिलाऊं, कम से कम बेगैरतों को काफिर लिखने से पहले अपनी किताब से दावत-ए-ज़ुल-अशीर के चैप्टर से वो जुमला इरेज करना चाहिए था कि दावत-ए-ज़ुल-अशीर में जो हमारे अब्बा ने पेट पर खाया था तो अबू तालिब दावत-ए-ज़ुल-अशीर में जो हमारे अब्बा ने पेट पर खाया था, जो हमारे बुजुर्गों ने राशन उठाया था, वो दस्तरखान अबू तालिब का था। मगर मारे एहसान फरामोशी है मुसलमान के उधर भी लिखते हो खाए थे, ये भी लिखते हो हमीदी हुजूर भी खाए थे, दूसरी तरफ ये भी है कि काफिर तो चाहे लो, तुम तो काफिर का खा सकते हो मगर पैगंबर काफिर का नहीं खा सकता। अब दलील दूं, दलील आइए मेरे साथ, कौले मस्जिद में कुरान है, इसी में तो सलाम है। कुरान में एक सूरा है सूरह ताहा, उस सूरे में बाकायदा पूरी हिस्ट्री है जनाब मूसा की। हुआ क्या था? हुआ यह था कि जब मूसा इस दुनिया में आए हैं तो सबसे बड़ा मसला ये था कि उनके आने के टाइम इतना क्रिटिकल कंडीशन थी कि उसको कुछ लोगों ने बताया था, उसके उलमा ने कि देखो भैया इसी एज में बेटा पैदा होगा जो तुम्हारे तख्तो ताज को ताराज कर देगा। तो उसने कहा हम होने ही नहीं देंगे, लिहाजा उसने पूरी फील्डिंग लगा दी, अपने आदमियों को लगा दिया और कहा देखो समाज में नजर दौड़ाओ, जहां भी लड़का पैदा होने वाला हो पहुंच जाओ, अगर बेटा हो तो मार डालो, बेटी हो तो छोड़ दो। देखिए इस जमाने में इस शहर में ऐसा भी जमाना गुजरा है कि किसी जमाने में बेटियां दरगोर की जा रही थी, मगर मूसा के जमाने में बेटे मारे जा रहे थे, हजारों बेटे खत्म हो गए। मगर अल्लाह ताला को भी देखिए, क्या अल्लाह ताला की बसीरत है और क्या फिक्र है कि ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में भी अल्लाह ने मूसा को पैदा कर।
اور جب موسیٰ پیدا ہو گئے تو دروازے پہ آئے کچھ لوگ، کھٹکھٹایا دروازہ، اور جب دروازہ کھٹکھٹایا تو ماں بالکل آواز مارتا ہوگی کہ کرے کیا؟ اللہ نے وحی کی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، موسیٰ کو تنور میں ڈال دو۔ ماں نے جلدی سے تنور میں ڈال کے ڈھکن بند کر دیا۔ پوچھا تمہارا کوئی بیدانا کوئی کہا نہیں، تمہارا کوئی بچہ نہیں۔ کہتے ہمیں تو خبر ملی ہے کہ تلاش لو۔ سارے سپاہی گھر میں تلاشی دے رہے تھے، اتنے میں جناب موسیٰ کی خالہ آ گئی، اور خالہ آئی تو لکڑی لے کے آئی تو تنور کا ڈھکن کھولا اور لکڑی تنور میں ڈالی اور آگ روشن کر دی۔ اور فرمائیے اب موسیٰ کی ماں تڑپ رہی ہے، بلخ رہی ہے اندر۔ جیسے ہی سپاہی گھر سے باہر تلاشی لے کے گئے، ماں نے دروازہ بند کیا اور دونوں ہاتھوں سے ماتم شروع کیا اور ماتموں کی گریے کے ساتھ کہا، ارے میری بہن تمہیں کیا غضب کا ڈالا؟ تنور میں میرا موسیٰ تھا، تنور میں اللہ کا پیغمبر تھا، تنور میں نور خدا تھا، یہ تم نے تنور میں آگ کی روشن کر دی، اس میں تو میرا بچہ تھا۔ یہ سن کے ماں اور خالہ دوڑی ہوئی گئی، اب وہ تنور کا ڈھکن ہٹا کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ نور رہا۔ ہوگا تو یہ فطرت کیا ہے آپ کی؟ آپ کے نیچر میں ہے کہ وہ جہاں چلے گی تو اچھے خاصے علاقے کو پربھاوت کرے گی۔ اور کہتے ہیں آپ بھائی بہت سے علاقے کو، آس پاس کے ایریے کو اپنے حصے میں ملا لے گی، اپنی آغوش میں اپنی چپیٹ میں لے لے گی۔ آگ کا کام ہے جلانا، فطرت ہے آگ کی جلانا، مگر آگ جلتی رہی، موسیٰ تنور میں باقاعدہ بچے رہے، نور رہا، نار رہی۔ خود قرآن مجید پڑھتے ہو، خود تفسیروں میں لکھتے ہو، خود موسیٰ کا واقعہ بتاتے ہو کہ موسیٰ کے پہلو میں آگ روشن رہی، مگر موسیٰ کو آگ جلا نہ سکی، موسیٰ کا کچھ کر نہ سکی، نور رہا، نار رہا۔ اس کا مطلب سمجھے، اس کا مطلب صاف ہو گیا کہ بھیا اگر جنس ہم جنس ہو، شے ہم جنس ہو تو اس کا اثر دوسرے پہ آئے گا، لیکن اگر اس جنس سے الگ ہو تو اس کا اثر بھی نہیں آتا۔ مثلا لوگ کہہ دیتے خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو بھائی خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑے گا، مگر اگر بکری کے پاس شیر کو رکھا جائے، شیر کے پاس بکری رکھا جائے تو اس کا مطلب شیر بکری تھوڑی ہو جائے گا، شیر تو شیر ہی رہے گا۔ لیکن لوگ کہہ دیتے ہیں جنس ایک ہو تو رنگ پکڑے گا، جنس الگ ہو تو رنگ نہیں پکڑے گا۔ دو مثالیں ہیں، ایک کہاوت کی، ایک قرآن کی۔ نور رہا، نار رہی۔ جنس الگ ہو تو جنس میچ نہیں کرتی۔ اب بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ صاحب انہیں تو حضور کا پہلو مل گیا، انہیں تو حضور کا پہلو مل گیا، انہیں تو حضور کا پہلو مل گیا۔ ارے تم نے غور ہی نہیں کیا، موسیٰ نے تنور میں آگ کے پہلو کو دیکھ کے بتایا کہ نور ہی رہتا ہے۔ لیکن آج میں آپ کو ایک منزل دلانا چاہتا ہوں، لیکن موضوع رہے باقی۔ ہوا کیا؟ نکال لیا آپ نے موسیٰ، جب نکالا تو پھر وہی ہوئی کہ آپ اس بچے کو تابوت میں رکھیے۔ تاریخ اسلام نے اس تابوت کا نام بتایا ہے جس میں موسیٰ کو رکھا گیا، تابوت سکینہ۔ حضرت موسیٰ کو اس میں رکھا گیا، دریا کے حوالے کیا گیا، دریا کی موجوں میں پل کھاتا ہوا تابوت چلا۔ زنان مصر کے ہاتھ لگا، میں شارٹ کر رہا ہوں، زنان مصر کے ہاتھ لگا۔ اب جو ہاتھ لگا تو عورتیں لے کے آئی، اب جو صندوق کھلا تو چاند سا بچہ۔ ایک ماں کی تمنائیں مچل گئی، متوجہ ہے آپ؟ لیکن یہ بھی انتظام قدرت ہے کہ کوئی بیوی ایمان کے ساتھ ہو تو اس کی آغوش تک اولاد پہنچ جاتی ہے، متوجہ ہے آپ؟ ارے نہیں آپ نے غور کیا، کافر کی بھی زوجیت میں مومنہ ہو تو اسے اولاد پالنے کو نصیب ہو جاتی ہے، لیکن اگر کافرہ نبی کے گھر میں بھی ہو۔ تاریخ نے بتایا کہ اب جو موسیٰ ملے بلکہ بے قراری کا عالم آغوش میں لیا، موسیٰ چپکے تو مامتا ایک دم نچھاور ہو گئی، اپنے شوہر سے اب کچھ بھی ہو جائے پالوں گی میں، ہمارے عہد میں بچے مارے جاتے ہیں، انہوں نے کہا ایک ہی تو بچہ ہے، ہماری کفالت میں رہے گا، ہماری دیکھ ریکھ میں رہے گا، یہ کیسے آپ کے سلاطین کو، آپ کے تخت و تاج کو نسوار کر سکتا ہے، یہ تو ہمارا اپنا بیٹا رہے گا۔ اچھا پھر ہوا کیا؟ کہا ہم پالیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، جب تمہارے یہی ارمان ہے تو پالو، مگر اس کی رضا کیسے ہوگی؟
اسے دودھ کیسے پلایا جائے کا اعلان کر دو علاقے کی دائیاں آئیں. تو اس زمانے میں ڈبکی بجائی گئی اور جب ڈبکی بجائی گئی تو اعلان کیا گیا علاقے میں جو بھی دائیاں ہیں آئیں سیلری بیس پہ کام کریں, موسیٰ کو دودھ پلائیں, اپنے گھر جائیں. تاریخ کہتی نہ جانے کتنی سو دائیاں آئیں اور آتی رہی, موسیٰ کو ٹرائل پہ لیتی رہی, مگر موسیٰ کوئی یہاں وہاں کا کوئی ایسا ویسا مولوی تھوڑی ہے. اور تو بھائی کوئی چھوٹا موٹا مولوی تھوڑی ہے. دائیاں آتی رہی, ٹرائل پہ لیتی رہی, موسیٰ کو دودھ پلانا چاہتی رہی, لیکن تاریخ بتاتی موسیٰ نے کسی کو منہ نہ دیا. یہ تاریخ کسی کو منہ نہ دیا. عزیزان کرام کو ہوا کیا کہ ہوا یہ کہ بہن کلثوم موسیٰ کی اپنی ماں کے پاس آئی کہ اماں دربار میں عظیم مسئلہ ہے, میرا بھیا کسی دائی کو منہ نہیں دے رہا ہے, اماں میں شکلیں دائی جائیے اور میرے بھائی کو پروان چڑھائیے. لیکن ماں نے رسک لیا, دربار میں آئی فرعون کے کام دائی ہیں, اب پلائیں گے آپ کے بچے کو دودھ. کی سیلری ڈسائیڈ کی گئی. اب روز موسیٰ کی ماں آتی تھی, اپنے بچے کو دودھ پلا کے چلی جاتی تھی. دل چاہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہ میرے مولا اتنی کریٹیکل کنڈیشن ہے, اتنے خراب ماحول ہے, اور اس ماحول میں ایک ممتا کا اتنا سخت امتحان ہے. اگر یہ راز کہیں سے فاش ہو گیا تو ماں بھی مار دی جائے گی, نبوت بھی مار دی جائے گی. معبود اتنی دائیاں آئی تھی علاقے سے کسی سے پلوا دیتا, اور فرمائیے میں کسی سے پلوا دیتا, یہ انتظار کیوں کہ ماں ہی پلائے. او دائی حلیمہ کا قصہ سنیے گا, ارے میرے معبود پلوا دیتا کسی اور کا دودھ. یہ کیا کہ ماں کو آنا پڑا, پلانا پڑا. تو قرآن نے آئے پیچ سے بتایا وحرمنا, ہم نے موسیٰ پہ حرام کیا ہے ان تمام آنے والی دائیوں کا دودھ. کیوں؟ قرآن کہتا ہے اس لیے کہ آنے والی دائیاں یا مشرکات تھیں یا کافرات تھیں. دیکھیں اب قرآن میں موجود ہے کہ ہم نے موسیٰ کے اوپر آنے والی دائیوں کا دودھ حرام کیا تھا, کیونکہ آنے والی دائیاں یا کافرہ تھی یا مشرکہ تھی. تو قرآن پڑھ کے مسلمانوں کو شاکر کا دروازہ کھلا کہ موسیٰ جیسے پیغمبر پر کافرہ دائیوں کا دودھ حرام, مشرکہ دائیوں کا دودھ حرام, کافر کا کھانا پینا, ارے سنے نا, کافر کا کھانا پینا حرام. لہذا اللہ نے کہ ماں کو رزق لینا پڑے, موسیٰ کی جان پہ بھلے بن جائے, لیکن میرا نبی کسی کافر کا نہیں کھائے گا, کسی کافر کا نہیں پیے گا. یہ تو قرآن نے ثابت کر دیا کہ موسیٰ نے کافرہ کا دودھ نہ پیا. تو مسلمانوں میرے سوال کا جواب دو, موسیٰ افضل یا فخر موسیٰ؟ موسیٰ افضل یا حضرت مصطفیٰ؟ تو سب کہیں گے مصطفیٰ. تو دیکھو اپنے ابا لوگوں کی کتابوں میں لکھا ہے, ارے موسیٰ وہ تھے کہ جنہوں نے کافرہ کا دودھ نہیں پیا, مگر سب نے لکھا ہے کہ مصطفیٰ وہ تھے جنہوں نے ایک دو دن نہیں 950 سال تک ابو طالب کے دسترخوان پر کھاتے بھی رہے, پیتے بھی رہے. تو مصطفیٰ نے نہیں پیا, محمد نے کھایا پیا. اب دو ہی پوائنٹ ہے تمہارے سامنے, یا تو ہمت ہو تو کہو موسیٰ کافرہ کا پیتا نہیں, ہمت تو دیکھو یہ تو کافر کا کھاتے ہیں. اب دو ہی پوائنٹ ہے, نبوت نے ثابت کیا ہے کہ وہ کیا کہ موسیٰ نے دودھ کا انکار کر کے بتایا کہ آنے والی دائیاں کافرہ ہے. محمد نے کھا پی کے بتایا کہ میرا چچا اس کا مطلب دو ہی پوائنٹ ہے. ایک نبی کا آپ دیکھیں معاملہ یہ ہے قرآن, دوسرے نبی کا معاملہ تاریخ.
قرآن سب کی، تاریخ آپ کی نہیں، آپ کی سمجھے نا؟ تو قرآن سب کا. یہاں سب نے دیکھا کہ موسیٰ نے انکار کر کے بتایا کافرہ ہے، یہاں سب کے بزرگوں نے لکھا کہ مصطفیٰ نے کھا پی کے بتایا مومن ہے. سارے 9 سال تک ابو طالب کے دسترخوان پر مصطفیٰ کھاتے بھی رہے پیتے بھی رہے. سب نے لکھا ہے، سب کے بزرگوں نے. کس نے کی کفالت رسول؟ ابو طالب نے. کس نے پالا؟ ابو طالب نے. کس نے پرورش کی؟ ابو طالب نے. کس نے پروان چڑھایا؟ ابو طالب نے. اب جہاں سے مجلس شروع کی تھی وہیں پہنچوں. مسلمانوں یہ بتاؤ، یتیم پالنا نیکی ہے کہ برائی؟ سب لکھ رہے ہیں نیکی. تو بھیا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ پھر سے پڑھو قرآن، سورہ واقعہ آیت نمبر 9-11. اللہ نے کہا وہ نیکیوں میں پہل کرنے والے وہی تو اللہ کے قریبی ہیں، وہی جنتی ہے. دو جملہ بدل کے پڑھو قرآن. ابو طالب نیکی میں ایسا پہل کرنے والا ہے کہ جو ایک وقت میں اللہ کا قریبی بھی ہے اور جنتی بھی ہے. جناب ابو طالب. اس نیکی میں پہل کرنے والی ذات کو جناب ابو طالب. اس نیکی میں سبقت کرنے والی ذات کو جناب ابو طالب. تو دیکھیں آج میں نے اسلام کی کوئی نیکیاں نہیں پڑھی، میں نے ایک نیکی پڑھی جو سب کے یہاں ہے. مطلب یہ وہ نیکی ہے جسے آپ کہیں بھی انڈیویجول طور پہ نہیں، عالمی پیمانے پہ بیٹھ کے آپ کہہ سکتے ہو. کسی نکڑ پہ چائے کی دکان پر یا سوشل ورکنگ میں یا سوشل سماج میں آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ یہ دیکھو یتیم پالنا ایک کامن سینس ہے، نیکی ہے. ان کے یہاں ہر مذہب ہر دھرم میں یتیم پالنا نیکی ہے. تو سوچو مسلمانوں کیا کیا ہے؟ نیکی ہے. تو جب مسلمانوں کیا نیکی، تو یہ نیکی کس نے بتائی؟ تب پیغمبر نے بتائی کہ نیکی ہے. تو بھیا جس نے بتائی کہ یتیم پالنا نیکی ہے، جب وہ ذات ہی یتیم تھی تو اس نیکی میں پہل کرنے والا کون؟ اس نیکی میں سبقت کرنے والا کون؟ آواز آئی جناب ابو طالب. اب تم ہرگز نہ پڑھنا، لیکن بات آ گئی تو ایک پوائنٹ سن لیا. جیسے سارے سماج میں یتیم پالنا نیکی ہے، ویسے ہی اسلام کی ایک نیکی اور ہے جو سارے سماج میں لاگو ہے. سنیے گا، سارے دھرم میں، سارے مذہب میں. اور اگر وہ نیکی نہ ہوتی تو چیریٹی نہ ہوتی، دفاتر نہ ہوتے، ادارے نہ ہوتے، تنظیمیں نہ ہوتی، آرگنائزیشنز نہ ہوتی. یہ سب اس لیے ہے کیونکہ وہ نیکی سب کے یہاں نیکی ہے. اب پوچھو کیا؟ میں بتاؤں. یہ بتائیے جیسے سماج میں کوئی یتیم مل جائے تو پال لینا نیکی ہے، ویسے مجھے انصاف سے بتائیے قرآن و حدیث قدم میں رکھتے ہوئے اگر سماج میں کوئی محتاج مل جائے تو محتاج کو دینا یہ نیکی ہے کہ برائی؟ کون ایسا بھائی جو کہتے برائی؟ سب جانتے ہیں نیکی ہے. تو آپ کیا نیکی ہے؟ ہاں الحمدللہ. ہندوؤں میں وہاں بھی نیکی ہے، عیسائیوں میں وہاں بھی نیکی ہے، یہودیوں میں وہاں بھی نیکی ہے. یہ صاحب یہ وہ نیکی ہے جو سب کے یہاں نیکی ہے. یہی وجہ ہے کہ چیریٹی سب کے یہاں ہوتی ہے، یہی وجہ ہے زکات سب کے یہاں ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ مصرف سب کے یہاں نام بدل کے. تو یتیم کو پالنا نیکی سب کے یہاں، غریب کو دینا نیکی یہ سب کے یہاں. اب ذرا میرے ساتھ قرآن پڑھیے جو موضوع ہے. اللہ کہہ رہا ہے جو نیکیوں میں پہل کر جائے وہ میرا قریبی ہے، جو نیکیوں میں سبقت کر جائے وہ جنتی. تو بھائی صاحب جب یتیم پالنے کی بات آئی تو یتیم پالنے میں سبقت کرنے والی ذات ابو طالب. تو ذرا تاریخ میں ڈھونڈ کے بتاؤ کہ مسلمانوں نے تمہارے اسلام میں چیریٹی نیکی ہے، ضرورت مند کو دینا نیکی ہے. تو لاؤ ڈھونڈ کے بازار کہ جس نے اس نیکی کی بنیاد رکھی ہو. رکھی ہو. تو سنیے جملہ مجھ سے، جیسے یتیم پالنا نیکی بنیاد رکھی جناب ابو طالب نے، ویسے محتاج کو دینا نیکی بنیاد رکھی جناب خدیجہ نے. ابو طالب نے پالا، یہ میں نے آپ کو سب کی کتاب سے سنایا. سنیے ابو طالب نے پالا
یہ میں نے آپ کو سب کی کتاب سے سنایا. جناب خدیجہ نے جو نیکی کی وہ بھی تو آپ سنائیے سب کی کتاب سے. تو سنو سب کی کتاب سے, خالی ہماری نہیں, بڑوں بڑوں کی کتاب میں لکھا ہے اور بڑوں بڑوں سے روایت ہے, نام بنام پڑھنا ہو. لکھا ہے ایک دن حضور کے چہرے پہ یاس و حسرت تھی, مطمئن تھا چہرہ, پشمردہ تھا, اترا ہوا تھا حضور کا چہرہ. تو بی بی جناب خدیجہ پہنچی, کہا میرے والد یہ چہرہ پشمردہ کیوں ہے, یہ چہرہ اترا ہوا کیوں ہے, یہ مایوسی کیوں ہے, یہ آنسو حسرت کیوں ہے, یہ کیا بات ہے؟ تو حضور نے کہا پریشانی ہے. کہا کیا پریشانی ہے؟ تو پریشانی یہ ہے کہ ہمارے لشکر اسلام میں کھانے خوش سنیں. شاید آپ کو یہ بات عجیب سی لگے, لیکن پہلے روایت کے راوی کا نام سنیے. کتاب ہے عالم اہل سنت کی, روایت ہے خلیفہ اول کی. سنیے آپ, اس کی روایت ہے خلیفہ اول کی. چلیے میں بڑے ادب سے پڑھ دوں. خلیفہ اول فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور کا چہرہ مطمئن تھا, اترا ہوا تھا. بی بی خدیجہ نے کہا میرے والی یہ چہرے پہ اداسی کیسی؟ کہا اداسی کیوں نہ ہو, کیونکہ لشکر اسلام میں فاقہ ہے, کھانے کو کچھ نہیں ہے. پھر خلیفہ اول کہتے ہیں اتنے میں جناب خدیجہ نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوئیے, اگر لشکر اسلام کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے تو میرے خزانے میں کمی نہیں ہے, میرے خزانے میں کمی نہیں ہے, میرے پاس جو کچھ ہے سب آپ کا ہے. روایت آپ نے ابھی ختم نہیں ہوئی, اگر نوجوان سنے تو تھوڑا میں اس کو فرائی کر کے آپ تک پہنچاؤں گا. ایک سلامت پڑھے اور محمد سجا ہو جائے کہ میں آپ تک پہنچا دوں. ایک سب مل کے سلامات پڑھے تو عرض کروں آپ کی خدمت میں. تھوڑا جلدی عزیز آنے کے رہا اس بات کا بھی احساس رہتا ہے آپ رہتے وقت میں اپنے وقت کے اندر میں مجلس کو سمیٹنے کی کوشش کروں, بات جلدی جلدی پہنچاؤں. تو آپ دیکھیں خلیفہ اول کی روایت ہے, جانتے ہیں نا آپ کو خلیفہ اول صاحب کو. تو عزیز آنے کے نامی جو خلیفہ اول تھے انہوں نے باقاعدہ عالم اہل سنت کی کتاب اس میں روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ صاحب جناب خدیجہ نے پوچھ لیا اداسی کیوں؟ کہ اداسی اس لیے کہ آپ بھوک ہڑتال ہے, سوال کر رہے ہیں آپ کیا کچھ کہیں نہیں کھانے پینے کو. تو میرے حضور میرے پاس جو کچھ ہے سب آپ کا ہے. خلیفہ اول کہتے ہیں دیکھتے دیکھتے بی بی خدیجہ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ جتنی اشرفیاں لے آؤ میرے سرکار کے قدموں پر اڈیل دو. سنیے گئے روایت, جتنی اشرفیاں لے آؤ میرے سرکار کے قدموں پر اڈیل دو. خلیفہ اول کہتے ہیں اتنی اشرفیاں سرکار مصطفیٰ کے قدموں پہ خدیجہ نے اڈلوائی کہ اشرفیوں کا ایک پہاڑ بن گیا. بھائی شیعہ کتاب بھائی نہیں, پہلی بات آپ کو سنو, سنی عالم دین کی کتاب خلیفہ اول کی روایت. چلیے میں مان لوں کسی اگر جھوٹے کی بات ہوتی اور فرما رہے نا اگر مسلمان جیسے صدیق کہہ رہے ہیں اس کی روایت ہے, آپ کو سن کے سنا. عزیز آنے گرامی ہوا کیا کہ صاحب بات یہ ہے کہ خلیفہ اول کہتے ہیں اتنی اشرفیاں آئی کہ اشرفیوں کا گویا پہاڑ بن گیا, اور میں اپنے پنجوں کے بل کھڑا ہو کر اس پار سے اس پار دیکھنا چاہتا تھا. اشرفیوں کا ڈھیر اتنا تھا کہ اس پار دکھائی نہیں دے رہا. اب ذرا اس روایت کا آپریشن کریے. پہلی بات تو یہ ہے کہ روایت ہے سنی کتاب کی, دوسری بات ہے خلیفہ اول کی, تیسری بات ہے صدیق بھائی کی. صدیق صاحب کی بڑی بھائی نکل جاتا ہے کیونکہ بھائی کہنے کی عادت پڑ گئی ہے. عزیز آنے گرامی تو معاملہ یہ ہے کہ تیسری بات یہ ہے کہ صدیق صاحب کی روایت ہے, جس سے عالم اسلام صدیق کہتا ہے, تو اس کا مطلب صدیق صاحب بھی ہے, خلیفہ اول بھی ہیں, اور روایت بھی کہہ رہے ہیں, عالم اہل سنت کی کتاب میں بھی ہے. اس کا مطلب حضور کو ضرورت تھی, اسلام کا لشکر بھوکا تھا, تو بی بی خدیجہ نے اتنا مال اڈلوا دیا کہ یہ اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اس پار سے اس پار نہیں دیکھ پا رہے تھے, تو کتنی ہائٹ پہ رہا ہوگا مال. تو ایسا تو نہیں ہے کوئی گھلنے تھے چھوٹے سے, نہیں. تاریخ اسلام میں لکھا بہت بلند قامت ہے. اس کا مطلب اچھے خاصی ہائٹ تو خود ہی کی تھی. تو بھیا اتنا
मारिफत आदमी और अजीज आने के नबी भला का लंबा आदमी दिख रहा है कि मैं ऐसे ही पंजों के बल खड़ा होकर इस पार से उस पार देखना चाहता था, मुझे नजर नहीं आ रहा था। तो अब तो समझ में आया ना कि जब भूखमरी इस्लाम पे आई थी तो उस वक्त किसी और गनी से काम नहीं बना था, इस्लाम पालने वाली नेकी सबके यहाँ, गरीब को देने वाली नेकी सबके यहाँ। अब देखिए वो नेकी जिसमें पूरी दुनिया शामिल है भाई साहब, ये भी कमाल की बात है। इस नेकी की भी इस्लाम में बड़ी अहमियत है, इतनी अहमियत है कि यतीम खाने खूब खुले हैं पूरे मुसलमानों के यहाँ, ज़कात सेंटर खूब बना है। और हमारे यहाँ आप खुद देखें, किसी शहर में निकल जाए, कुर्बानी की खाल यहाँ लीजिए, लिखा होता है ना, इसका मतलब ज़कात का सारा टेंडर और सारा सेंटर बनाया हुआ है। तो आलम इस्लाम में ज़कात की भी बड़ी अहमियत है भाई साहब। ज़कात की इतनी अहमियत है कि हर जगह चैरिटी के दफ्तर खुले हैं, हर जगह। इसका मतलब इमदाद का फाइल, इसका मतलब मदद। अजीज आने गिरामी आप देखें तो यतीम खाना भी मुसलमानों ने खोल दिया, ज़कात का सेंटर भी मुसलमानों ने खोल दिया। आज तक धन उगाही, आज तक धन उगाही जो आलम इस्लाम को मिल रही है मियां, सदका है जनाब खदीजा इसलिए कि ये जो नेकी भाई साहब आज आप कर रहे हो, उसमें सबकत करने वाले अबू तालिब है, ये जनाब खदीजा क्या कह रहा है। खुदा की कसम, ये ऐसे साबिकून है, ऐसे सबकत करने वाले हैं कि इनके फेल से जब अल्लाह राजी हुआ तो अल्लाह ने इस फेल की चादर खुद ओढ़ी और कहा, मेरे मुस्तफा तुम यतीम हुए तो तुम्हें हमने पाला, तुम नादार हुए तो हमने लाने में दिया। अज़ीज़ान गिरामी, कुर्बान चाहिए, ये वो शख्सियतें हैं जिन्होंने नेकियों में सबकत की है। कुरान कह रहा है जो नेकियों में पहल कर जाए, सबकत कर जाए, वो अल्लाह का करीबी है, वो जन्नती है। ये दो मोहसिन है इस्लाम के, एक का नाम अबू तालिब है, एक का नाम खदीजा है, और दोनों की हयात एक ही साल में तमाम हो गई। जनाब खदीजा 10 रमजान को इस दुनिया से रुखसत हो और जनाब अबू तालिब 26 रजब को इस दुनिया से रुखसत हो। एक ही साल के अंदर दोनों शख्सियतें दुनिया से रुखसत हो गई। तारीख बताती है इन दोनों के जाने का गम रसूलुल्लाह पर ऐसा था, तो इतना ताबनाक सदमा था कि रसूलुल्लाह पूरे साल गम मनाते थे। इसका मतलब अपने मोहसिनों को रसूल ने फरामोश नहीं किया, रसूलुल्लाह ने उस साल को आमुल हुज़्न करार दिया, पूरा साल गम का साल। इसका मतलब जिससे अटैचमेंट हो, जिससे लगाव हो, जिससे बेपनाह मोहब्बत हो, उसके गम तो रसूल ने ऐसे ही जरा किया कि पूरा साल गम में गुजार दिया, और वो साल आमुल हुज़्न बन गया, गम का साल बन गया, रंज का साल बन गया। अज़ीज़ान गिरामी, बस असबाब रहमत से बैठ रहा हूँ, गुफ्तगू तमाम कर रहा हूँ, इसलिए कि आज शब ज़रबत की मजलिस है। यहाँ तमाम शियाने अहले बैत के लिए, मौला को टूट के चाहने वाले वालों के लिए, मौला अली को बेपनाह मोहब्बत करने वाले शियों के लिए ये शब गम की शब। पता है, सिर्फ एक जुमला ही रोने के लिए काफ़ी है कि जब सालिम ने आन के मेरे मौला की बेहुरमती की, वो सर पे ज़रबत लगाई, तो जब सालिम को लोग पकड़ के मौला के सामने ले आए तो मेरे मौला ने एक फिक्रा का, आपको मेहमान क्या वो बड़ा अच्छा इमाम था। अज़ीज़ान गिरामी, ये फिक्रा इतना दिलसोज है कि रुलाने को यही बहुत है। लेकिन हाँ, बस असबाब रहमत से बैठ रहा हूँ कि रमज़ान का महीना है, यही वो महीना है कि जिसपे मेरे मौला के लिए लिखा है कि अमीरुल मोमिनीन अक्सर अपने बच्चों से पूछते थे, बेटा ये बताओ आज रमजान की कितनी
सुनो के फिर देखिए साहिबान औलाद है, आप के भी छोटे छोटे बच्चे होंगे और खुदा न करे कोई परदेश में अपनी फैमिली के साथ हो। अज़ीज़ादे गिरामी अली अज़मुल गैब थे, सुनोगे ना, आए कुलसूम के घर और कुलसूम बेटी से पूछते हैं ये बताओ आज रमजान की क्या तारीख है। बेटी ने बताया बाबा इतनी तारीख हो गई। मौला फरमाते हैं ज्यादा दिन गुजर गए थोड़ा बता। अज़ीज़ादे गिरामी ये कौन कह रहा है? कायनात का बानी कह रहा है। ज्यादा दिन गुजर गए थोड़े दिन रह गए। रिवायतें लिखती है कि वो मेरा अली जो रातों के अंधेरे में उठकर गरीबों तक खैरात पहुंचाता था, जो भूखों तक खाना पहुंचाता था, जो इस नेकी में जिसका दवाम था, जिसका किरदार ये था कि वो रोजाना रात के इंतहाई शब में उठकर गरीबों तक खाना पहुंचाता था। हालांकि मौलाए कायनात हाकिम कूफा थे, हालांकि मौलाए कायनात वारिसे मिंबर थे, हालांकि मौलाए कायनात के इख्तियार में हुकूमत थी, लेकिन तारीख कहती रात की तनाइयों पहले गरीबों के पास बैठते थे। अगर कोई गरीब पूछता आप कौन बताते नहीं तो कहते थे भैया समझ लो फकीर और फकीर के पास बैठते। आए मेरे मौला अल्लाह अकबर, क्या अली का खुलूस था। नौजवानों सुनिए आप मौला का किरदार। तारीख में लिखा कि जब 40 का रमजान आया तो मेरे मौला का हाल ऐसा हो गया था 2 लुकमे से खाना ज्यादा नहीं खा पाते। बेटी ने एक दिन मौला के सामने 2 गज़ा रख दी, दूध भी रख दिया और रोटी भी रख, नमक रोटी भी रख दी। तो मौला कायनात ने कहा बेटी कुलसूम 1 गज़ा उठा लो, मैं अपने अल्लाह के सामने शिकम से होकर नहीं जाना चाहिए। अज़ीज़ादे गिरामी सोचे ऐसा करीब इतने करीब है वहाँ। तारीख कहती है कि मौलाए कायनात मीसम की दुकान पे बैठे हुए थे, तो तारीख ने बताया कि वहाँ से इब्ने मुल्जिम का गुजर हो गया। तो मौला ने मुस्कुरा के कहा मीसम ये जो शख्स गुजर रहा है ना, मुँह छिपा के जा रहा है, यही मेरा कातिल है। तो मौला जब आपको खबर है कि आपका कातिल है तो मौला इसे जुर्म की सजा क्यों नहीं देते? तो इमाम ने फरमाया जुर्म से पहले सजा देना जायज नहीं। तो मैं मीसम कहते लेकिन मौला आपको तो पता कत्ल यही करने वाला है, तो मौला एक काम करिए इसे शहर बदल करवा दीजिए। मौला ने कहा कि अभी इसने जुर्म का इजरा नहीं किया है, इसके ऊपर किसी तरह की हद जारी कैसे हो सकती है? बस ये समझ लो कि यही मेरा कातिल है। अज़ीज़ादे गिरामी की जुबान से मौला को बता रहे थे कि ये मेरा कातिल है। मगर अज़ीज़ों तारीख कहती है आज ही तो वो शब थी कि जिस शब में अमीर कायनात अपने घर में थे, मगर रिवायत कहती हर थोड़ी देर पे हुजरे से बाहर आ जाते थे, हर थोड़ी देर पे हुजरे में चले जाते थे, फिर सहने खाना में आए, फिर हुजरे में चले आए। एक वक्त आदि की बड़ी बेटी ज़ैनब बढ़ के आगे आई, तो आगे कहती बाबा आगे आपका क्या हाल है कि आपके बरात रही है? तो उस दिन मौला अली ने ये फिक्रा नहीं कहा कि ज्यादा दिन गुजर गए थोड़ा दिन और है, बल्कि मौला ने एक जुमला का बेटी ज़ैनब ज्यादा वक्त गुजर गया तो थोड़ा वक्त आपकी आवाज़ें बहुत हो गई, सारा आपके आंसुओं को अपने रुमाल में लगा दे। मौला पे रोने वालों रोने में कमी न करिएगा, हमारी जिंदगी मौत का भरोसा नहीं है, नहीं पता इतना बड़े समय अमल मिले न मिले, नहीं पता यहाँ से हमें मिले न मिले। लिहाजा कोई जैसे मामले वाले में आए हो कि में कमी न करना, आज बहुत मसाइल को निकलना, मगर तमन्ना की बराबरी नहीं होता है। बंदे फिक्रों पर जब मैं सलाम करता हूँ, तारीख कहती है कि मौलाए कायनात हुजरे में आए, कभी सहने खाना में, फिर कभी सहने खाना से हुजरे में जाए। बेटी ने पूछा तो कहा मेरी बेटी ज्यादा वक्त गुजर गया है, थोड़ा वक्त और है। वो इतने में फज्र का वक्त आने लगा, मौलाए कायनात जैसे चले दोनों शहजादे साथ हो गए। मेरे बेटी ने फिक्रा कहा मेरे बच्चों ठहरो, देखो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हसनैन को रोका, कहा ये बेजुबान को रोका गया है, इनका जरा ख्याल रखना, अगर इनसे तुम्हारे आबो दादा का एहतमाम न हो पाए तो इन बेजुबान जानवरों को आजाद कर देना, क्योंकि आने से किसी का भूखा प्यासा रहना नहीं देखा देता। दिल कहता है कि आज करो तो अरे आपसे बेजुबान जानवरों की भूख प्यास नहीं बनता, जरा करबला में आपको मस्जिद
مسجد کی طرف بڑھے تو میرے مولا نے گلدستہ اذان کی طرف رخ کیا تو کیا دیکھا مسجد میں کوئی شخص اوبھا پڑا ہوا ہے. آگے بڑھ کے دیکھا تو ابن ملجم ہے. مولا کائنات نے اسے اس جگہ آواز دی کہ ابن ملجم وقت نماز ہو گیا ہے, اور نماز پڑھ لے. تو یہ کہہ کے امیر المومنین گلدستہ اذان گائے اور آج کے میرے مولا نے اس انداز سے اذان دی کہ شہر کوفہ کے طرف ایمان ڈالی کی آواز اللہ اکبر. ارے تکبیر اپنے گھروں سے علی کی آواز نہ چلے, لوگ نمازیں جماعت لگ گئی. روایت کے بھی تحریر کر کے پہلے سجدے سے اٹھ کر ابھی دوسرے سجدے میں سر علی نے رکھا تھا کہ روایت کا فقہ ہے ابن ملجم نے ایسے سجدے ہوئے علی کا سر بارا ہو گیا. ارے میرا آنکھوں سے کر علی کی آواز کچھ تو میرا دل کا اے میرے اللہ علی کامیاب ہو گیا. لوازہ دارو علی کی آواز اثر ذرا تمامیے کی نماز تمام کرو. اللہ تعالیٰ نماز تمام ہوئی. مولا کائنات کو دلین پہ بٹھایا گیا. مومن نے علی کو دلین پہ بٹھا کر اب جب بیت الشام کی طرف چلے تو علی نے ایک فقہ کہا اسی فقرے کا مجلس تمام, اسی فقرے کا موقع آئے گا, اسی فقرے کے تبرکات آئیں گے تاکہ پیسہ لینے کا. اللہ تعالیٰ جیسے بیت الشام کی طرف مولا کا جنازہ چلا علی نے ایک فقرہ کہا سر مومنوں سے کہہ دو گھر چلے جائے. تمام مومنوں کا اس لیے کہ مجھے اس حال میں دیکھ کر میری صحبت نہ ہو جائے گی. میں بھی چاہتا صحبت کی آوازیں نہیں آئے. علی نے کہا صحبت دیکھ رہے کرو یہاں کربلا آئی آتے کربلا آتے میرے ساتھ میرے وقت بہت زیادہ علی کی بیٹیوں کی